ہمیں کمپیوٹر کے اندر جو ہے اعلیٰ مقام پہ پہنچنا ہے، ہمیں گوگل میں پہنچ کر کے وہاں سروس کر کے اور وہاں پر جا کر کے اپنے دین کو، اپنے تشخص کو، اپنے اسلام کو، اپنی اسلامیت کو ہمیں پہنچانا ہے۔ میرے بچوں، اس فکر کو آپ زندہ کیجئے۔ خالی عالم بننے سے نہیں کام بننے والا ہے، آپ کو ہمیشہ اپنے عزائم کو بلند رکھنا ہے اور یہی جواب دینا ہے۔ آپ کے پاس جو ٹیم آئے، اگر وہ کہے تو کہہ دینا ہم حافظ بن رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم کو پائلٹ بننا ہے، جہاز اڑانا ہے کسی کو جہاز اڑانے کا شوق؟ کیوں نہیں؟ دیکھیے ایسے پائلٹ پائے جاتے ہیں۔ ہمارا جو ہے محسن نام کا ایک لڑکا ہے دبئی میں، وہ پائلٹ ہے، حافظ ہے اور عالم ہے، اور وہ جہاز اڑاتا ہے۔ کیا اڑاتے نہیں ہیں؟ ہاں، وہ حافظ ہے اور ڈاکٹر ہے۔ ابھی آئی ایس میں نہ جانے کتنے حافظ آئے۔ ابھی نیٹ کا امتحان ہوا ہے، نیٹ اسے کہتے ہیں جو ڈاکٹری کا امتحان ہوتا ہے، جس کے اندر جو ہے ڈاکٹر بنتے ہیں، MBBS ڈاکٹر بنتے ہیں۔ اس میں جو آنے والے ہیں وہ 5 حافظ ہیں، 5 حافظ ہیں۔ تو اس لیے اپنے عزائم کو بلند بھی رکھیے، اور اگر کوئی ٹیم پوچھنے آتی ہے آپ کو کیا بننا ہے تو کہنا ابھی تو ہم یہ تعلیم، دینی تعلیم اور اپنی یہ حاصل کر رہے ہیں، انگریزی پڑھ رہے ہیں، حساب بھی پڑھ رہے ہیں، آگے چل کر کے ہم کو پائلٹ بننا ہے۔ کیا جواب ہوگا؟ ہم پائلٹ بنیں گے۔ پائلٹ کسے کہتے ہیں؟ جو جہاز کا اڑانے والا۔ آگے چل کر کے ہم جو ہے ڈاکٹر بنیں گے، ہم انجینئر بنیں گے، ہم پروفیسر اور لیکچرر بنیں گے، ہم ریڈر بنیں گے، ہم سائنسداں بنیں گے، ہم چاند پہ جائیں گے، ہم خلا کی سیر کریں گے۔ کیوں نہیں ایسے عزائم آپ ظاہر کرتے؟ کیوں وہی بوسیدہ اور فرسودہ باتیں کہتے ہیں کہ ہم مولانا بن کر کے رومال لپیٹ کر کے اور ایسے ٹہلا کریں گے، خالی ہم جو ہے اذان دیں گے اور مسجد کو صاف؟ اذان دینا، مسجد میں جھاڑو لگانا بڑی بات ہے، لیکن آپ انجینئر بن کر کے آپ جھاڑو لگائیں گے، آپ کا دوسرا مقام ہوگا۔ آپ پروفیسر بن کر کے اگر مسجد کی صفائی کریں گے تو دوسرا مقام ہوگا۔ میرے بچوں، اپنے عزائم کو بلند رکھو۔ اگر کوئی آپ سے پوچھنے کے لیے آتا ہے تو آپ اس کے بعد اپنے عزائم یہی بتائیں کہ ہم کو آگے کی تعلیم میں ہمیں آگے جانا ہے۔ سب یہی کہیں گے نا؟ ہاں، یہ فکر اپنے اندر زندہ کریں، اپنے آپ کو دوبالا کریں، پڑھنے میں محنت اور کوشش کریں، اس کو کھیل نہ سمجھیں۔ آپ کا یہ دور پاگل پنے کا دور ہے، ہم نہیں کہتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشباب شعبۃ من الجنون۔ کیا کہا؟ الشباب یعنی نوجوانی، اور الشباب میں سمجھیے 13 سال سے الشباب اور 22 سال 25 سال تک کے الشباب ہی آپ رہتے ہیں۔ اس عمر کے کتنے ہیں ایسے، لیکن یہ سب کیا ہے؟ شعبۃ من الجنون۔ کون کہتا ہے؟ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، جو انسان کو انسان بنایا، انسانیت کی تعلیم دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشباب، آپ جو ہے پاگل ہیں۔ ابھی ہم اگر کہتے ہیں، مولانا صاحب اگر کہتے ہیں، مولانا سلمان صاحب کہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو ہر وقت لیکچر ہی دیا کرتے ہیں، یہ سب پاگل۔ آپ پاگل ہیں، آپ اپنے آپ کو پاگل سمجھیے۔ آپ کی سوچ غلط، آپ کی فکر غلط، آپ جس انداز سے چاہتے ہیں مولانا صاحب یہ کیسے کرتے ہیں، ہم کو مولانا صاحب ایسے پڑھایا کریں۔ مولانا صاحب اگر آپ کی مرضی کے مطابق چلیں گے، آپ کے پھوڑا ہے، پھوڑے میں ڈاکٹر چیرا لگانے کے لیے چمکتا ہوا چاقو اور نشتر لے کے آ رہا ہے، آپ کہیں چاقو نہ لگائیے، پھوڑے میں چیرا نہ لگائیے۔ ڈاکٹر کو آپ مشورہ دیں اور وہ ترس کھا کر کے تم کو چھوڑ دے، وہ تو زبردستی کہ پکڑو تو آدمی ہاتھ، فوراً ان کا چیر دیا، اب چلا رہا، چیخ رہا۔ یہی حال آپ کا ہے، آپ کے اندر برائیاں ہیں، آپ کے اندر کمیاں ہیں۔ آپ کو ڈنڈی کے ذریعے سے، آپ کو ڈانٹ کے ذریعے سے، آپ کو نصیحت کے ذریعے سے آپ کو سدھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم ہمدرد ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہم کو اگر پاگل کہو گے، آپ ہم کو اگر احمق سمجھو گے، آپ ہماری دوا کا نسخے کا استعمال صحیح نہیں کرو گے، کبھی نہیں آپ شفا یاب ہو سکتے۔ اپنے آپ کو ڈال دیجئے، چھوڑ دیجئے، اس مدرسے کے حوالے کر دیجئے، ہم لوگوں کے حوالے کر دیجئے۔ ہم تم آپ کو اچھے سے اچھا پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، اچھے سے اچھا کھلانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے بیٹھنے کے لیے اچھے سے اچھا انتظام، سونے کے لیے اچھے سے اچھا انتظام، ہم ہر چیز اچھا کرتے ہیں۔ تو کیا آپ کے تربیت کے لیے ہم برا چاہیں گے؟ ہمارا اگر استاذ کسی کو تنبیہ کرتا ہے تو وہی ڈاکٹر ہے کہ وہ نشتر لگا کر کے آپ کی برائی کو نکال رہا ہے، آپ کے گھمنڈ کو ختم کر رہا ہے، آپ کی انانیت کو، آپ کی بیوقوفی کو مٹا رہا ہے۔ اگر کسی چیز کو جو ہے کھرادا نہیں جائے، اس کو کاٹا نہیں جائے، اس کی عزت نہیں ہوتی۔ یہ کرسی جس پہ آج ہم بیٹھ کر کے آپ کے سامنے تقریر کر رہے ہیں، یہ کرسی کیا تھی؟ ایک پیڑ تھا، ٹھوٹ کھڑا ہوا تھا، لیکن اس ٹھوٹ کو کیا کیا گیا؟
उस ठूठ को काटा गया, चीरा गया, छीला गया, उसमें सुराख किए गए, उसको ठोका गया, उसके ऊपर पेंट करके यहाँ पर बैठा है, नहीं बैठा है। अब इस कुर्सी को जो मकाम है, क्या उस लकड़ी को मकाम है जो लकड़ी वहाँ पड़ी हुई है? आप वही कुंदे नातराश है। आप जो है ऐसे हैं कि कुंदे नातराश है, लेकिन उस हीरे को निकाल कर हम छीलते हैं, काटते हैं, ताकि आप इज्जत वाले बने, आगे चल करके आपका एक मकाम हो, आपकी एक हैसियत बने। और वो फायदा न इनको पहुंचेगा न हमको पहुंचेगा, वो फायदा आपको, आपके बाप को भी नहीं पहुंचेगा। आपके बाप भी मर चुके होंगे जिस वक्त आप चमकते और दमकते सितारे बन के निकलेंगे। हमारे बाप चले गए, माँ चली गई, जिन्होंने हमको मारा था, पीटा था, मदरसे से भाग के आए, भूखे प्यासे थे, अब्बा ने कहा नहीं, फौरन ले जाओ इनका सीता, फौरन जाके हमको दाखिल किया, इतना मारा, इतना पीटा, हम थक गए कि अब हम चाहे इतना भागे पढ़ना पड़ेगा। पढ़ लिया तो आज के दिन कौन आराम कर रहा है? हम ही तो कर रहे हैं, मुल्कों के सफर कर रहे हैं, जगह जगह पे इज्जत मिल रही है। अगर हमने बाप का न कहना माना होता, बाप ने भी अगर सुस्ती क्यों, हमारा भैया आजकल के बाप भी अहमक, अगर एक झापड़ मार दो आकर के यहाँ बंदूक लेके खड़े हो गए, मौली साहब काहे मारे हो हमारे लड़के को? बाप वालिदैन भी अहमक, इसीलिए हमारे यहाँ तरबियत की कमी है। अगर किसी को मार दो, और जो समझदार लोग हैं अपने बच्चों को कभी भी जो है शह नहीं देते, वो उनकी तरबियत, उस्ताद की तरबियत को ये नहीं समझते कि ये जो है वो है, बल्कि ये तरबियत गोया कि उनके लिए पानी की हैसियत रखती है, उनकी सिंचाई की जाती है। मेरे बच्चों, इन बातों को ख्याल रख के इस मदरसे में रहो। आपका ये ज़माना बहुत ही ख़तरनाक ज़माना है, बहुत ही मुहतात और हसास और बहुत ही सेंसिटिव ज़माना है। ऐसे सेंसिटिव ज़माने में आप अगर सतर्क नहीं रहेंगे, होशियार नहीं रहेंगे, मुस्तैद नहीं रहेंगे, तो किसी भी सैलाब में बह सकते हैं, किसी भी जद में आ सकते हैं। इसलिए अपने आप को संभालिए। आज का दिन बड़ी ही खुशी का दिन है। हमारे मदरसे के चंद बच्चों ने हिफ्ज़ शुरू करने का इरादा किया है। अल्लाह ताला उसे मुबारक करे, उनके वालिदैन को और भी पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए, और ये बच्चे यहाँ से कामयाब होकर आगे निकले और ये हिंदुस्तान के सिपाही बने, उसके मुहाफिज और मुआविन बने, हर फन में अपने अंदर काबिलियत और सुकून और इत्मीनान हासिल करे। इसी की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए हम दुआ करते हैं उन तलबा की।